وتسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الصلوات اللہ خانوادہ تطہیر دا صدقہ تسا تمام محبان آل محمد دا ٹورایا عبادت شمار فرمائے اللہ دی ذات میرے عزیزان دا فرش علا وچھایا قبول منظور فرماوے خلاق عالم جنہ مرحومین دے احسال ثواب دی خاطر اے محفل پپا کیتی گئی ہے انہوں دے روحاں کو بالخصوص باقی بھی حضرت آدم علیہ السلام تو بن کے ہی ٹائم تک جتنے محبان آل محمد ازاداران سید الشہداء سادات و مومنین شہداء ملت جعفریہ اس دنیا تو تر گئے انہوں دے روحاں کو اللہ بالعموم جوار آل محمد جگہ عطا فرماوے علی شیر مرحوم حاجی رضا محمد دوست محمد فیض محمد اظہر حسین انہا مرحومین دے احسال ثواب دی خاطر باقی بھی تمام محبان آل محمد دے احسال ثواب دی خاطر ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ کل شریف تلاوت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد خلاق عالم نے انسان کو پیدا کر کے ایک لگا نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اندی ہدایت کا انتظام کیتے اور سب تو پہلا ہاتھی انسانیت دے واسطے مالک دی ذات نے جے کو چنے جے کو سلیکٹ کیتے وہ حضرت آدم علیہ السلام تے اللہ دا چنیا ہویا وہ اتنا اہم شخصیت ہوندی ہے کہ اللہ فرمیندے جرا ایندہ دشمن ہے میرا دشمن ہے جرا ایندہ انکاری ہے وہ میرا انکاری ہے ثبوت کیا ہے جرا انکاری تھا وہ شیطان پہلا نام ہے عزازیل پیچھے بنے ابلیس پیچھے بنے شیطان پیچھے تھا رجیم یہ شیطان کو قائم بنائے شیطان کو اللہ بنائے ہاں ٹھیک ہے نہیں اللہ نہیں بنایا شیطان کو اللہ نے بنایا ان کو جن کانا من الجن ففسق عن امر ربہ وہ جن آئی تے اللہ دا نافرمان تھا اللہ بنایا جن شیطان کرن بنے شیطان اپنی شیطانیت دی وجہ تو شیطان بنے ٹھیک ہے نا کرن بنے ابا واستکبرا وکانا من الکافرین انکاری تھے تکبر کی تے کافر ہو گئے اللہ کہہ کو کافر پہ سڑیں دے میرے اللہ اتنا ہزاراں سال تیری عبادت کر چکے تیری توحید دا قائل ہے تے ہوں کو کافر پہ سڑیں دے اللہ فرمائے میں کو جو بتایا آمن والے زمانے مسیطیں دے وچو لوگ کافر دے نعرے لے سن میں قرآن دے وچ نشانی پہ رکھ چھڑیں دا بندے دے بنائے ہوئے خلیفے دا انکاری کافر نہیں ہوتا اللہ دے بنائے ہوئے خلیفے دا انکاری کافر ٹھیک ہے پہلی گال تا آ گئی یہ حضرت آدم علیہ السلام دے دو پوترن او بابا اے پوتر او استاد اے اندے شاگرد او نبی اے اندے صحابی او اگر صاحب شریعت ہے تا اے اندے امتی
چار رشتے ہون دے باوجود ہکی جھولی چ پلن دے باوجود ہکے ماحول چ رہن دے باوجود ایک قاتل بنے بیا مقتول بنے ایک جنتی بنے بیا جہنمی بنے ایک رحمت اللہ بنے بیا لعنت اللہ بنے اللہ اتھا بھی نشانی قائم کر چھوڑیے جڑا نبی دی جھولیے چ پلن والے برابر نہیں ہوندے نبی دے ارد گرد بہن والے بھی برابر نہیں ہوندے ارمان ہے کہ اگر آدم علیہ السلام دے حلالی پتر بن کر مسلمان آدم دا قصہ پڑھن ہا تا آج مذہب شیعہ دوتے کئی قسم دے سوال کرن دی ضرورت ہی نہ پوے تے شیعہ حضرات کو یہ بس واحدے کو توارے مقررین واحدین خطبہ نے بھی جرے ہوائی گالی کی تے نا اصلے پڑھے لکھے طبقے کو انہیں شرمسار کروائیں ہاں یہ حقیقت ہے پڑھے لکھے طبقے کو جٹ تا شدہ جٹ ہوندے ہے نا سی جٹ تا وہ بس وہ دے کو کائیں پوچھنے وہ غریب عقیدت مند چ وہ اپنا باویں جو اندہ پیر آوے نماز ہی نہ پڑھے ان کو وضو دا ہی نہ آوے تے ان کو والا وہ مغرب دے نیڑے نیڑے آکے میں کوئی جرا لیلا پالی کھڑی دین دی ٹھیک نہ تے میں تے کو بد دعا کریں دا جٹ شدہ ڈر کو لیلا چھک دیں دے تے والا ان دے کو پوچھو چاہے اللہ دا بندہ خیرے وہاں کسی بد دعا کریں دا ہے تے وہ اللہ دا بندہ جیرا بندہ پرایا قلعہ خالی کیتی ویندے اللہ ہی ظالم دی دعا سن سی خیر تا ہے یہ جٹا کا ہے کہ یہ مزاج ہے یہ وشواس ہے چوندن چھو دے باقی پڑھے لکھے ظاہر ہے توارے واسطے ثبوت ہیں جیرے چنے چنے ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام کوہ قاسیون دمشق دے نزدیک ایک پہاڑ ہے اندے وچوں ایک نہر نکل دی ہے جب کو نہر باردہ آکھیا ویندے ٹھنڈی نہر اندے کنارے دے ہوتے ہیں ایک کنارے دے ہوتے ہیں حضرت حابیل بھیڑا بکرا چریں دا آئی تے دوجھے کنارے دے ہوتے ہیں قابیل جرا کھیتی باڑی کریں دا آئی بارہ قصہ توڑا سنایا حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ علیہ پاسے ٹولے شام تو سفر کیتا مکے آئے آ کریں کعبے دیا بنیاداں بھی رکھیاں تے والا طواف کیتا یہ جو طواف اچ مصروفاں تے میں سیاہ اندھاری اٹھی شام والے پاسوں جناب آدم علیہ السلام دا دل ڈر گئے کہ میرا اللہ یہ سیاہ اندھاری کیوں ہے خالق نے فرمایا انسانیت دا پہلا قتل ہو گئے جلدی طواف ختم کر پہنچ تیرا پتر مریج گئے تے ایک تیرے پتر نے دوجہ تیرے پتر کو قتل کر چھو حضرت آدم علیہ السلام جلدی نال پہنچے اگوں آئے جناب حابیل دا پتہ کرایا تا قابیل قتل کر چکا ہے اچھا جو لوہن میرے پتر کو کنتے کیتے قبر تے گھرنا ہے سران دی آلے پاسو بہ کری اللہ دا نبی رنا اٹھی کرائیں تے حابیل دے قاتل دوتے لعنت چکی تھی نبی نے آئندہ اپنی اولاد دے وچ یہ عادت قائم کر کے دسا دیتا میرا حلالی پتر اوہو ہو سی جرا بے گناہ مقتول دے حق کے آنسو وہے سی قاتل تے لعنت کرے سی ٹھیک ہے لہذا یہ سلسلہ چلتا پہ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں یہ شاید ذہن چ رکھا ہے کہ جو کچھ ماتم دے ثبوت پیش کیتے ویندن ایک وہ ثبوت ہیں کہ وڈی داڑھی والے مولوی صاحبان آئے ہیں انہیں آگے سنی حامی شیعہ تھی گیا تو سا منہ ڈھتے چاہتے تو سا انہاں محمد آل محمد بلندتر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سلیمان نعرہ حیدری یا علی محمد بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد بار دیگر صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد
نعرہ دیگر خوشنودی آل محمد پرانچار صلوہ میرے بھائیو بزرگو عزیزو شخصیت کو ذہن دے وچوں کڈھو شریعت تلاش کرو قبر کئی شخصیت نال نہیں جلنا شریعت نال جلنے جیڑی شخصیت ممبر حسین دوتے آ ونجے ان کو حسین دے نانے دی شریعت دے تلاوڑے چتول جے پورا اتردہ پہ تا قابل احترام جے نہیں پہ پورا اتردہ ان کو ہٹا ان کو آکھ میرے واسطے تو نمونہ نیویں لکم دینکم والی دین تیرا راہ بیا میرا راہ بیا اللہ میں کو 14 مکمل نمونے عطا کی تھے سارے واسطے 14 دی ذات نمونہ ہے اے نہ ہوئے جو کوئی بے نمازی ممبر حسین دوتے آوے تے تک نماز دا مخالف بنا ونجے نماز دے واسطے میں یہ کچھ ثبوت دے سکتا یہ جڑے ممبر دوتے ایسا بیٹھے ہیں یہ حسنین دے پاک نانے دا ممبر ہے ٹھیک ہے نا صحیح تے یہ ممبر دے ہوتے ہیں یہ اگر حسنین دا پاک نانا تو آپ کو تبلیغ بیٹھے فرمے دے ہومیں تا میاں والی دے نہ غیرت مند لوگیں دے کولو میں سوال کریں دا نماز دا ٹائم تھی ونجے تا سرکار نماز پڑھسیں یا تبلیغ جاری رکھسیں سوچ کے جواب نہیں بھائی نماز پڑھسیں اچھا کلیہیں پڑھسیں یا آسائے کوئی پڑھوے سیں سا کوئی پڑھوے سیں اچھا یہ ممبر دوتے اگر حسنین شریفین تشریف گھننا میں اپنے پاک نانے دی شریعت بیٹھے بیان کریں دے ہو میں تبلیغ جاری ہوئے تیرو نماز دا ٹائم تھی ونجے اپنی تبلیغ جاری رکھسیں یا نماز پڑھسیں کلیہیں پڑھسیں یا آسائے کو پڑھوے سیں یہ دے کلو ود کے نماز دا بیا میں ثبوت کیا دے ماں آج جرا بندہ حسین دے نانے دے ممبر تو تے آ کر نماز دی مخالفت کرے دے تو سن نال واہ واہ کر چھوڑو کدھیں سوچے وے ہی میں گھننا ہو کربلا محمدی خالص دین دے تعارف کرامن والی درسگاہ دا نام ہے تے سیدزادے دا فرمان میرے سامنے موجود کھڑے کربلا جان بچانے کا نہیں دین بچانے کا نام ہے ذرا غور کرائے میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں بڑے ڈاڑھیں آلے آئے ہن مولوی انہیں کیا اساں سنیا سے شیعہ تھی گئے اساں موڑے تے چاہتا آئی اساں اپنے علماء دی بے قدری کر چھوڑیے جرا اوڈو پڑھ کر آئے ان کریں اتھا ایو جا تقریران کیتے ہیں کہ آج دشمن دے لشکر تیار تھی گئے انہیں حملے کیتے ہیں لیکن پھر تو آدھے علماء اٹھے مدارے سے بچو شہید عارف الحسینی نے آ کر آگا خمینی دے یہ نعرے کو بلند کیتا شیعہ سنی بھائی بھائی ملہ پرو فتوہ لیں دے شیعہ دے نیڑے نہ بجائے نہ تے نکاح تروٹ ویسی اوپر رو آگے ایڈو اسا آگے بھائی بھائی تو آپ کو نہیں پتا سیدہ چونکہ یہ شعبے نال تعلق ہے یہ بھائی بھائی دے نعرے دے نال کتنا بڑا سیدہ فائدہ تھا تو اڈی سمجھ تو بالا تر ہے جیڑے لوگ سیدے قریب تھائیں
او جنہیں کو ملا دا نیڑے نہ لگو، لیکن جدہ نیڑے لگن پھر ان دے بعد انہیں کو پتہ لگے بھئی مولوی یہ جرانا اے الزام لیں دے، ورنہ مذہب شیعہ جیاں بے عیب مذہب ہیوی کوئی نہ کہیں کو گال مندہ کٹ کے ایسا مذہب نہیں منواؤنا، اخلاق پیش کرنے۔ صادق آل محمد دے کلو ایک عیسائی آیا بیٹھے، امام دی تبلیغ سن دے، شیعہ تھی ویندے، آدھے مولا ایک ضعیفہ ماں ہے میری جدی خدمت میں کریں دا، وہ تو ہوں عیسائی مذہب رکھے دیئے، میں ان شیعہ تھی گیا مسلمانہ، میرے واسطے کیا حکم ہے، میں ماں دی خدمت چھوڑنا دے ماں، وہ تو عیسائی ہے میں شیعہ ہاں۔ سرکار فرمایا اگے نالوں زیادہ خدمت کر، جلے زیادہ خدمت کرن لگا تے ماں دے انتقال دے جہاڑے قریب ہیں، آج یہ بچڑا میں کو سمجھ نہیں اندی، یہ پہلے کو زیادہ خدمت تو کیوں کرن پائے گی؟ اگے اماں اگے میں آمی تیرے مذہب دوتے ہیں، ہون میں ایک نما مذہب اختیار کیتے، میرے امام دا میرے ہوتے فرمانے اپنی ماں دی زیادہ خدمت کر، ماں مرن تو پہلے آدھیے جہاں دے مذہب دے ویچ ماں دی ایو جی سونی خدمت دا سبق ہوئے، اوہی امام دے قدمے چ میں کو جل جھکا، میں ان دے مذہب دا کلمہ پڑھ دیا۔ یہ آوے سلسلہ ٹھیک ہے۔ اچھا ہون میں اگو پیانے دا ایک سلسلہ بھی رومن تے قاتل دوتے لعنت کرن، یہ حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے تو بنیاد ہے۔ آج میں اگر ایک سوال چکرا مسلمانوں سن گنو، سارے سنو تے غور نال سنو، قابیل جہنمی، قابیل لعنتی، قابیل قاتل، قابیل دی کدیں بخشش نہیں ہو سکتی، سارے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں تو آڑے پر خلاف پہ نعرہ لیندہ، اللہ اگر قابیل کو معاف کر دے وے تو تُسا کیا کرے سو؟ تو علی خاموشی دسیں دی پہیے میرے بات دکھا رائے خاموش بنیو، میں کو واہ نہ کرائے، رائے خاموش بنیو، تو علی خاموشی دسیں دی پہیے تو علی دل دے ویچ میرے بارے نفرت آ گئی ہے، ایک قاتل دے بارے آدھا بیٹی اللہ ان کو معاف کر دے وے، میں کہ مسلمانہ جے کر میں آکھا اللہ قابیل کو معاف کر دے وے تا تُسا کیا کرے سو؟ اتھا تک وہ اللہ دا عدل یاد ہے تے جائے محمد دے پتر کو قتل کیتے، اُنہیں قاتل دے ویلے اللہ دا عدل کیوں بھول گئی؟ اتھا کیوں آدھی کہ اللہ اگر حسین دے قاتل کو معاف کر دے وے تو تُسا کیا کرے سو؟ جی میں آدم دے پوتر دے ویلے غیرت کیتی بھی، ہی میں محمد دے پوتر دے ویلے بھی غیرت کر یہ دوجی گا بندے تانگ تھی دے بہن ویسے اگو قبلہ سید آرندہ لباس تا ہی کو جھیاں ہے، لیکن میری جلے نگاہ اٹھی ہے، میں نہیں تھے کہیں پاسوں میری ماں بیٹھی ہے، کہیں پاسوں میری بھین بیٹھی ہے، کہیں پاسوں میری دھی بیٹھی ہے، کہیں پاسوں میری نوہ بیٹھی ہے، کہیں پاسوں میری پھوپھی بیٹھی ہے، آدھے جڑا ماں دو ڈٹھیں پوتر دی نگاہ نال ڈٹھیں، جڑا بیوی دو ڈٹھیں می شوہر دی نگاہ نال ڈٹھیں، جڑا دھی دو ڈٹھیں می پیو دی نگاہ نال ڈٹھیں، جڑا نوہ دو ڈٹھیں می سورے دی نگاہ نال ڈٹھیں، جڑا اپنی پھوپھی دو ڈٹھیں می بھتریجے دی نگاہ نال ڈٹھیں۔ ہندو آدھے بندہ کلا ہاں نظرہ جدا جدا ہیں، جائیں نظریں کو جدائی عطا کیتی ہے، وہ محسن دا نام حسین نے یک زبان کل ایمان دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ حسین جائیں نگاہیں کو جدائی عطا کیتی ہے، جائیں نگاہ دے وچ حیا نامی جوہر عطا کیتے، او محسن حسین جائیں ستے ہوئے احساس کو بیدار کیتے،
اون معلم دا نام حسین، جہاں ستے ہوئے ضمیر کو غیرت دا چھنٹا دے کے جگائے، اون ضمیر دے مرکز دا نام حسین۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، ہر مذہب و مسلک دا بندہ زہرا دے لال دے دروازے تے آئے، لیکن ارمانے اسا سنبھالیا نہیں۔ اگر سنبھال گنوا آج پورا جہان علی ولی اللہ پڑھتا ہوئے ہاں۔ اسا آمن والے لوگوں کو دور کیتے، اسا قریب نہیں کیتا۔ یہ واسطے پوری احتیاط دی ضرورت ہے۔ کربلا دا مقصد محمدی اسلام کو اجاگر کرن اور بنجے دے بنائے ہوئے اسلام دا تعارف کرامن، جو پتہ لگے بندے دا پسندیدہ دین اور ہے، سونے محمد دا پہنچایا ہویا دین اور ہے۔ آج مسجد وچ نمازی ہیں، لیکن جیڑا نمازی ایک پاسو نماز پڑھے دوجے پاسو بے حیائی کرے، یہ نمازی ہے؟ میں کو نمازی منے دا، بالکل نمازی ہے، میں انکاری نہیں۔ میرے سامنے پڑھی جو ہی تھی، وضو کی طرح نماز پڑھی تھی، میں کی میں آکھا ہے نمازی نہیں، نمازی ہے، لیکن یہ نام مراد اپنی مرضی دا نمازی ہے، یہ خدا اور رسول دی مرضی دا نمازی نہیں۔ تو حجیرہ مسلمان آدھے میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو مسلمان ضرور ہی میں، زہرا دے لال نے دسائے اپنی مرضی دا مسلمان اور ہے، میرے نانے محمد دی مرضی دا یا مسلمان اور یہ فرق دساں، یہ فرق دساں من واسطے وسطہ رستہ وطن چھوڑ کے بے وقتہ ٹر پائے زہرا دا شریف پتر۔ کوشش کرو، دلیں کو نرم کرو، دکانداری تو نکلو، عیاری تو نکلو، مکاری تو نکلو، نکلو ازاداری دے وچ جڑے گندے جراثیم تواڈے پڑھن والے نے داخل کیتے، تواڈے بانیان نے داخل کیتے، اے کٹھو زہرا دے لال دے متھے لگنے میں۔ جڑا بندہ محسن انسانیت دے مشن دے نال رئی دے دانے برابر خیانت کرے سی، ہم من المقبوحین، اللہ ان دا چہرہ بگاڑ کے ان کو موت دے سی۔ ڈھیر سارے لوگ ان کے جڑے اتھان کے دکانداریاں دکھائیں نے، ازاداری دا حلیہ بگاڑ دیتے نے، انہیں سیرے کولو روحانیت کھسیے، روحانیت آج عام مومن دیئے حالت ہے، جیرہ ہی ٹیلی فون کرے دیں ایسی کتی جائیں تے پہ پڑھ دے بے گنو، سناؤ سے فلانا ذاکر کتی تلے پڑھتا پائے، کتنے تے پڑھتا پائے، کامیاب ویندہ پائے یا ناکام ویندہ پائے، ڈاہا جہاڑے ہی تبصرے تے گزر ویندن، محرمی گزر ویندے، اساں اوہیں دے اوہیں رہ گی۔ یہ کٹڑے گندے جراثیم ختم تھی سن، اسے ذہن پھر ہے کہ بھئی محرم دے بعد مقررین کٹھے تھے بیٹھے ہیں، سنا حال تو کتی تڈے پڑھے، اون تڈے آلے تے کو کیا دیتے، او بھی تڈے آلے نال کیا مکایا حاوی، یہ کیا ہی کیا؟ یہ حسینیت نہیں، یہ یزیدیت ہے۔ او بھی محرم دے بعد انعام وصول کریں دے رائے گئے، او ظالم آدھا میں اے ظلم کیتے، او آدھا میں اے ظلم کیتے، او آدھا اے میں ظلم کیتے، انہیں ظلم کر کے پیسے وصول کیتے ہیں، اسا ظلم سنا کے پیسے وصول کیتے ہیں، بات فرق کیا رہ گیا؟ کتھو روحانیت آوے، کتھو ہنج آوے؟ آج ہنج کائے نہیں، ایک بھئی نمی دکانداری آ گئی ہے، رومان نیوے آندھا بھلا ہائے چا کرو، کیوں بھئی؟ مطلب ہے میری مجلس سے ہاں ہو ہائے ہائے اتنا زیادہ تھی وے، ایک موبائل بھری دے پین کیمرے لگے کھڑے، میں بڑی کامیاب مجلس پڑھی ہے، نہیں، روو نوح کماتا نوح سکلا، ای میں روو سیدے غمے دے وچ، جی میں ضعیفہ ماں جوان پتر دے لاشے تے رون دی ہے۔ کیوں آنکھیں نے ضعیفہ ماں جوان پتر دے لاشے تے؟ میرا مولا یہ جملہ کیوں فرمائے رہے؟
فرمیندن ماں جڑا جوان پتر دے لاشے تے روندی ہے کہیں دے دکھاوے واسطے نہیں رو خوشامد واسطے نہیں رو ماں نمبر بناون واسطے نہیں روندی ماں بعد یہ بھی نہیں آتی جو میں ڈھیر رونی ہاں نا اوپری ماں ہے میں نہیں جاندا ان دا لخت جگر ٹر گئے دروازے دے اگو لنگدا پیامی اوپرا بندہ ہامی اوپرا علاقہ ہاں لیکن یہ جا درد بھریا وین کی تیس میرے قدم رک گئے میں اتھا ہی پوچھے ان گھر دے وچو رومن دی آواز کیوں ہے انہیں کہ ضعیفہ ماں جوان پتر کو پیروں دی یعنی تیرے امام آدھے این انداز نال تیرا وین ہووے این انداز نال تیرا رومن ہووے جیرا لنگتا پہ اتھا ہی روک کے پوچھے اے کیوں پہ تیرا رومن بھی تبلیغ ہووے تیرا رومن بھی حسینیت دا دروازہ ہووے میاں والی دے شریف ادادارو میں ایک فقیری رنگے جی ہو پیغام دیندہ پیا مسلح دوتے آ نماز پڑھ زہرا دے لال دی نماز کو یاد کر کے رو بطول دیاں دھیاں دی نماز کو یاد کر کے رو این انداز نل روسیں تیرا دل نرم تھی سی بھلا شیعہ ہووے تے ان دے سامنے اکھی جے لفظ کربلا تے اکھ تو ہاں جناوے سنی ان سنی کر چھوڑے چونکہ دکانداری نے آ کر بربادیاں نیتیں یہ واسطے ہی دکانداری ایاری مکاری ریاکاری کو کٹو ازاداری کو گھنا ہو اپنی مرضی دے ازادار نہ بنو چودہ دی مرضی دے ازادار بنو امام حسین علیہ السلام دا ذکر افضل ہے یا نماز افضل ہے ایک ایرہ بدماش ہے جہاں مقابلہ تے کو سکھائے اللہ ہی جو تے لعنت کرے یہ ممبر حسین دے قابل ہی نہیں جرا نماز تے امام حسین دے ذکر دا مقابلہ پیا کرویں دے لوگ پوچھ دے ودیں انہیں دو چیزیں دا تضاد نہیں تھی سکتا جرا نماز کو چھڑے سی کافر بن سی جرا ذکر حسین کو چھڑے سی منافق بن سی نہ میں منافق بندا نہ میں کافر بندا بس اگر میں ایمان محفوظ رکھ سکتا تو میرا نعرہ یہ ہونا چاہیے ذکر حسین ہر وقت نماز بر وقت یہ جو ہیں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں میں ود والا دا نمازی بن یہ واسطے نمازی بن تاکہ تکو کربلا سمجھ آوے تاکہ تو چودہ دی مرضی دا ازادار بنے اتھائیں بہ کریں یاد چکر 28 رجب دی ادھرات علامہ شارستانی کتاب النہضۃ الحسینیہ عربی دی کتاب ہے اندے جملہ لکھیں دن پڑھانا لے پڑھ دن زہرا دیاں دھیاں تے نوہاں دے واسطے دامی محرم دی رات کربلا اچ اوکھی کئی آدن نہ یاری علی رات اوکھی ہے وہ دن اگر میرے کو لو پوچھ دے وے نہ ڈامی علی رات اوکھی ہے نہ یاری علی رات اوکھی ہے جتنا 28 رجب دی ادھرات اوکھی ہے نہ 28 رجب دی ادھرات آوے ہاں نہ زہرا دیا دھیاں تے نوحہ کو کربلا دا سارا دیکھنا پہ ونجے ہاں نہ ڈامی علی رات دیکھنی پہ ونجے ہاں نہ یاری علی رات دیکھنی میرا مظلوم امام چھیکڑی سلام دے واسطے آئے کھڑے نانے دی قبر دوتے السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ انا فرخو کا وابن فرختے کا نانا متنا پترا نانا متنی دھی دا پترا تے کو ڈسن آیا تیرے امتی میں کو وطن تے نہیں رہاں دے دے شبیر رو رو کے سلام دے وچ مصروف ہیں تاریخ دسیں دیئے این گھر دے دو شہزادے ایک میرے مرشد علی دا پتر جناب محمد حنفیہ دوجا جناب جعفر تیار دا دلاور پتر جناب عبداللہ
میری آلیہ سین دا وارث اے دوہیں شہزادے لگے آئیں تے نبی دی قبر دوتے ڈٹھے نے مظلوم کو چھیکڑی سلام کریں دا سلام کر کے قریب کھڑ کریا دن زہرا دلال تسا حتمی تیاری کر گی دیئے فرمیندن ہاں اچھا آقا کوئی آمن والے حالات سے کو ڈساؤ امام نے فرمایا میں کربلا دے لکو دک سہرائے چ مریض ونجنے اتھے محمد حنفیہ دے تا وقت پردہ دار نال کیوں پہنے دے وے جلے محمد حنفیہ نے سوال کیتے اس ویلے میرا امام فرمے دے میری شہادت دے بعد بے مکناو چادر بازار با بازار دربار با دربار اے میرے مشن دی تکمیل کرے سن جلے بے مکناو چادر تا لفظ آئے نا اے نوہائیں ہاشمی شہزادے میں سینے تے ہاتھ آئے آدن ہائے پردہ ہائے پردہ ہائے پردہ کر کے چھنے محمد حنفیہ دی آنکھ بھی بند تھی گئی ہے جناب عبداللہ دی آنکھ بھی بند تھی گئی ہے نوہیں بستر بیماری تے پہنچ گئے محمد حنفیہ دی آنکھ نہیں کھلی بس یہ کو زیادہ تیاری دے حکم سنوی دے رہ گئے جناب عبداللہ دی آنکھ نہ کھلی بیبیاں دران دے تاک ولیں جا رہ گئے جناب عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی سینی برکے سنبھلے جا رہ گئے جناب عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی بیبیاں بچے سنبھلے جا رہ گئے جناب عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی سینی محمل بلہی جا رہ گئے عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی میاں والد غیرت مند شریف ہو عبداللہ دی اوہلے آنکھ کھلی ہے جڑا پاسے نالو ایک مستور دا وین ہے چاچے جایا جاگ امیر بابے دی تھی سوالر بڑھ کے آئی بھی کیا اجازت ہے میں بھیرا دے رلے لگی بنجا ہون آنکھ کھولی تھی ایک دفعہ تھوڑی جی آنکھ کھلیں دے آدھے دھی علی دی جو دل آکھے میرے گھر بھی جو چاہتی ونجو بی بی آجی جو چیساں تے کو ڈکھے ساں ایک گنڈڑی چاہ چاہتی سی گنڈڑی چاہ کرئی میری سین ہاں اللہ کے نالوں آ گزری ہے جناب عبداللہ فرمین دن میں بہت بڑا دولت منداں عرب دے وچ میری سخاوت دے چرچے ہیں میرے گھر رو چھوٹی جی گنڈڑی بی بی آجی پتران دے روچو لے اما زہرا دا برکہ چاہتی وے دیا چاچے جایا دعا منگے شاہ نانے دی امت تو بچ پونگے اے آکے بی بی ٹوری ہے چشم تاریخ نے اے منظر بھی دکھائے دروازہ عالم پناہ دے اندروں دو مستوراں کھڑیں جنہیں دا چٹا سر رہے اسادی ٹیک گی کھڑیں ایک جناب عباسی ہمڑی عمر بنی بھی جناب رسول خدا دا حرم جناب ام سلمہ جہاں زہرا دے لال کو چاچا کے کھدایا ہاں اے بی بی کھڑیاں ہیں ہر نکلن والی بی بی روندے ہوئیں انہا بی بیاں تو ویتا کریں دیئے جیرے ویلے بی بیاں رومیں نانا جناب ام البنین ہر بی بی دا سر جھکا کر کے متھا چوم کے آکیا گھبراؤ نہیں میرا غازی جو تو آنے نہ آگے میری سین نے بھی آکے ویتا کیتا دروازے دے باروں میری سین دے رو چھوٹیا چھوٹیا دھیاں اپنے بھیران میں سمیت کھڑے ہیں آنو محمد بمائے بھینی دے کھڑے ہوئے ہیں بی بی نے آکری دھیاں دا سر چمیا پترن دے منہ چم کریں محمل دے وچ بہ گئی ہے علی دی دھی جڑا سین دے دھیاں نے منظر ڈٹھے نا اپنی جہتے کھڑیاں نہیں فوری طور دوتے ہیں اپنے بابے دے بستر دے قریب لگیا ہیں ڈاڑی چم کریا دن بابا آنکھ کھول مسافر ٹورے
جناب عبداللہ نے آنکھ کھولی ہے، فطرت شناس نگاہی دے نال سجے کھبے ڈٹھے، ڈاٹھا اوکھا اٹھے، ایک ہاتھ آن دے موٹے تھے، دوجا ہاتھ محمد دے موٹے تھے۔ دروازہ عالم پناہ تو باہر قدم آئین، جناب عباس قافلہ ٹورن والے ہیں، اتھاؤں حق لیتی نے، غازی قافلہ نہ ٹوریں، میں کو آلیہ دے نال ایک گال کرانے۔ میری سین دے محمل دے قریب آکے سلام کر کریا دے، چاچے جائی سلام۔ بی بی نے سلام دا جواب دیتا، چاچے جائی توڑے بابے دی وصیت دے مطابق میں تو کو روکیا نہیں، تو زبیندے پہ وے، میں تو کو عرض کی تھی میرے بھرے گھر وچ جو دل رکھنے چاہ گنو، تو سا کچھ نہیں چاہتا، لمبا سفر ہے، مسافری لمبے سفر دے وچ مسافریں تے مصیبتاں آویں جا رہاں دیں، لیکن مصیبتاں ٹل جا رہاں دیں صدقہ دیوان دے نال میں اپنے دو پتر گھننا ہے، مطا کہیں منزل دوتے تیرے بھیرا دوتے اوکھی بان ونجے، آن کو میری طرف قربان کرے، محمد کو اپنی طرف قربان۔ اے آنکھ کے اپنی شریف زوجہ دے محمد وچ پتران کو بلائیس، مدینے تو گھر کے کربلا تے پتریں دا منہ چمے، آکھیا تو آپ کو پتر سمجھ کے نہ پہ چم دی، بھیرا دا صدقہ سمجھ کے پہ چم دیا۔ پہنچ گئن کربلا دا محرم دی رات، نہ کوئی ماں سوتی ہے نہ اولاداں سوتی ہیں، ضعیفہ مامے دے جھولیاں ہیں، جوان پتران دے سر ہیں، میری آلیہ سین بھی ریت دے مسلح تے بیٹھی ہے، پتران دے سر جھولیے تے پاتی بیٹھی ہے، چم دی بیٹھی ہے۔ میری سین نے اپنے پتران کو خیبر دے واقعات، جنگ موتا دے واقعات سنوائے۔ جنگ موتا او جتا سالات توڑا پاک ڈاڈا جعفر تیار ہے، جنگ خیبر او جندہ فاتح توڑا نانا علی ہے۔ میرے لال کل موت دا بازار گرم ہو سی، ماں نل وعدہ کراہے، ماں کو سرخرو کرے سو، نوہیں شہزادے اٹھی بیٹھن، سامنے دیکھ کریا دن، اماں اپنے پاک بھیرا دے کور اجازت تو گھنواڑے میں، وعدہ ہویا لڑ دے تیرے بھیرا دی جاگیر تو اتنا دور نکل ویسوں، یارہ محرم کربلا دے منا دے ویچ ہر مستور کو اپنے سانگے آلا رشتہ مل ویسی، تو گلین دی رائے ویسے، نہ آن دا لاشا لبسیا نہ محمد دا لاشا لبسیا۔ میری سینرہ دی نا میرے لال میں ایتا نہیں آکھیا جو تسا کربلا دی جاگیر تو دور نکل ونجنے، مامے دے قریب راہ ونجا ہے، میں نہیں آدھی جو تسا دور واروں واری جوان آندے رہ گئے، شہید تھیں دے رہ گئے۔ تاریخ دسیں دیئے شریفو جلے مناسب وقت آیا، میرے امام نے انہیں بھنیجے کو بھی روانہ کیتا، لڑدے ودہن لڑدی جہادو تے روحانی نگاہیں دے نال کوئی روحانی وجود نظر آئیں، دو جوان ہیں جنہ عربی لباس پاتا ہویا ہے، سریں دے تے سبز امامے ہیں، منہ تے نقابے، انہیں شہزادے کو داد تحسین ودے دے دیں۔ جنگ تو افاقہ ہوئے، شہزادہ قریب آکے یہ بڑا شہزادہ پوچھتے تو سا کون ہی وے؟ ایک دی آواز ہے میں توڑا ڈاڈا جعفر تیار، میں دی آواز ہے میں توڑا نانا علی، میں نجف چھوڑ کے دیکھانا آیا جو میری آلیہ دے لال لڑ دے کی میں تیران دی بارش ہوئی، ایک شہزادہ ایک منزل تے جھان گئے، بیا شہزادہ بھئی منزل تے جھان گئے، سلام دے پیکر بن کے مامے دا کیتے نے سلام،
شبیر دا کمر تے ہاتھ ہے آلیہ نے میرا دا دامن نبی ویر کے نوائدائیں سیدہ دے اماں دی جائی تیرے بچڑے لائے گئے نونا کو گنن وائدہ بی بی ادھی ہو جانے جت جان پائے نو تھائیں ساموے سن اماں دا جایا آج تیری زندگی دا چھیکڑی دیئے میرے سامنے بیٹھا رہو میں رج رج کے تیری زیارت کر گھننا سیدہ دے نہیں اماں دی جائی میں ہر شہید دا لاشا گھننا آیا اکبر دا بابا گھوڑے تے سوار تھی آئے مقتل دا چکر لایا ہے ایک مقام تو ایک بنے جے دا لاشا ملی آئے سجی بغالچ پاتا ہے بے مقام تو بے بنے جے دا لاشا ملی آئے کھبی بغالچ پاتا ہے دعائیں شہزادے دے لاشے چاہ کرے خیمہ گاہ دے دروازے تے آیا ہے کوئی ایڈی حوصلے دی مالے کے دھی علی دی اکبر دا لاشا آیا ہے ود کے وصول کیتا ہے اصغر دا لاشا آیا ہے ود کے وصول کیتا ہے قاسم دا لاشا آیا ہے ود کے وصول کیتا ہے لیکن جڑا پتران دے لاشے آئے ناگا نہیں ودی اپنی جاتے رکی رہ گئی ہے شبیر فرمیندے نامہ دی جائی بچڑے آگئے نہیں آدھی میرے بچڑے نہیں تیرے سر دا صدقہ ہے امام نے جڑا اپنی بھین دا پاکیزہ جذبہ ڈٹھائے میرے امام نے دعائیں شہیدیں دے لاشے کربلا دی ریت تے سما چھوڑیں درمیان دے وچ میرا مظلوم امام ہی میں بہ گیا جی میں نمازی تشہد دی حالت جبان آئے کہیں ویلے آن دا بوسا گنے کہیں ویلے محمد دا بوسا گنے تے رو رو گریا گیا مامے دے عقیدت دے بوسے انوے میرے کربلا دے منا دے شہید بجڑے سیدہ دے مامے دی محبت دے بوسے انوے میرے عراق دے ساراما دے تسے بچڑے اے امامے دا پیار ہونڈ سے دا ماں دی محبت پتران دے لاشے آئے پتران دے لاشے آئے پتران کو نہ رنی دیگر ویلے بھرا مریض گیا بھرا کو رنی لیکن پتران کو نہ رنی مغرب دے ویلے لوٹی پائے گئی ہے اپنی چادر کو رنی پتران کو نہ رنی یارہ محرم داریاں کربلا دے مناوی چو لنگ دیو ہے بھرا کو رنی لیکن پتران کو نہ رنی عزتاراں بازار بازار دربار دربار نروار دے دیوئی علی دی دیوں مہمان کھانے چاہیے جہدی چھت کوئی نہ ہائی ادھی رات دے ویلے بھرا گرو ویا لیکن پترا کو نہ رنی چھٹ گیا ان قیدہ شہید دے سارا ان بھرا کو رنی لیکن پترا کو نہ رنی آگے یہ کربلا بھرا دی قبر تے شام دا حال دیتا ہے بھرا کو رنی پترا کو نہ رنی بتائیے مدینہ نانے محمد دی قبر دوتے بھرا دی مظلومیت دنوا سنوائے سی بھرا کو رنی پترا کو نہ رنی بتا مزارہ دی قبر دے آئیے سفران دے حال لیتے نے اپنی چادر کو رنی لیکن پترا کو نہ رنی پیکے گھر رہی ہے مدینے دے عورتہ مکان واسطے آمینہ بیرا کو رو بیا لیکن پترا کو نہ رنی لیکن جدہ پیکے گھر تو سامرے گھر رہی ہے علی دی دی نے اپنے حجرے دا دروازہ کھولے آئے سامنے پترا دے دو چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے اگاتے قدم نے سوات آیا اتھائی چھاڑ بھئیے رو رو گریا دی ماں کو معاف کرائے او میرے شہید بجڑے میں توڑے روان دا حق ادا نہیں کر سکی میرے عراق دے ساراما دے تسے بجڑے آدھی کہہ دن ماں معافی منگ دینے او میرے کربلا دے منا دے شہید بجڑے
میں ولی یہ کل صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد